العالمين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء مسلم جانے گرامی جانے امام حسین روز عاشورہ ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہیں ذرا کربلا چلیں وہاں چل کر دیکھیں کہ عاشورہ کے دن کیا کیا ہوا. پوری تاریخ حیران ہے کہ جو ظلم کربلا میں ہوا وہ آج تک کسی اور سرزمین پر ظلم نہیں ہے. روز عاشورہ تصور کریں کہ جس کے پاس مختصر سی فوج ہو اور وہ بھی فوج میں بڑے جوان بوڑھے بچے سب پائے جاتے ہوں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے لاکھوں کی فوج سامنے کھڑی. اس فوج میں اس میں مختصر سے افراد ہیں, اس میں 6 مہینے کا بچہ بھی ہے, اس میں 18 سال کا جوان بھی ہے, اس میں 60 سال کے بوڑھے بھی ہیں. ہر قسم کے افراد اس فوج میں پائے جاتے ہیں. اور سب سے بڑی خصوصیت اس فوج کی ہے یہ فوج 3 دن کی بھوکی اور پیاسی ہے. بچے پیاس سے تڑپ ہیں, پورا خانوادہ آل محمد کا پیاس سے تڑپتا ہے. وہ صرف دین کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان, صرف دین کو بچانے کے لیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوئی ہے وہ 3 طریقے سے جنگ ہوئی ہے. ایک تن بدن جنگ ہوئی ہے, ایک حملہ کیا گیا ہے. اس طریقے سے جنگ ہوتی رہی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حسین ہر شہید کی لاش کو لا کر بہت روئے ہیں, لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ حسین 3 ایسے شہید کی لاش پر بے انتہا روئے ہیں. اس سے زیادہ حسین کسی اور شہید کے لاش پہ نہیں روئے ہیں جتنا حسین 3 شہید کی لاش پہ روئے ہیں. یہ حقیقت ہے اور حسین کو رونا بھی چاہیے, کیونکہ انسانیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے تو باپ تڑپ تڑپ مر جاتا ہے. جوان بیٹا اگر مر جائے, کسی حادثے میں مر جائے تو باپ تڑپ جاتا ہے. لیکن اگر یہ دیکھا جائے بوڑھا باپ ہو اور جوان بیٹے کو ذبح کر دیا جائے, بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹے کے سینے پہ نیزہ مارا جائے, جوان بیٹے کو باپ کے سامنے قتل کر دی جائے, تو باپ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تاریخ کربلا میں ملتا ہے کہ حسین کے سامنے حسین کا جوان بیٹا شہید کر دیا گیا اور حسین کے سامنے حسین کا بیٹا تڑپ رہا ہے. حسین کیوں نہ روئے؟ اتنا روئے تاریخ ہے کہ اس سے زیادہ حسین کبھی نہ روئے تھے. کیوں نہ روئے؟ اس لیے کہ دیکھ رہے ہیں حسین کے علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل پڑا ہوا ہے. حسین نے اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کے پھل کو نکالا. اگر صرف برچھی کا پھل نکل جاتا تو حسین اتنا نہ روتا, لیکن حسین کیا دیکھ رہا ہے؟ جوان بیٹے کا کلیجہ برچھی کے ساتھ نکل رہا ہے. حسین تڑپ گیا. تاریخ کہتی ہے حسین تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا کہ میرا جوان بیٹا. اور حسین کی ایک آواز آئی, اے میرے لال, تیرے مرنے کے بعد تیرے باپ کی آنکھوں کی روشنائی چلی گئی, روشنی ختم ہو گئی. یہ پہلا جنازہ تھا, پہلا شہید کے اوپر جو حسین رویا ہے, علی اکبر کی لاش پہ روئے ہیں. اور دوسرے شہید پر جو حسین تڑپ تڑپ کر رویا ہے وہ کسی اور کا جنازہ نہ تھا, وہ حسین کے بھائی عباس کا جنازہ تھا. حسین کے بھائی عباس کا جنازہ تھا. جب عباس میدان کربلا میں لڑتے رہے اور لڑتے لڑتے جب عباس کے بازو قلم ہو گئے, عباس کے سر کو
पड़ी और अब्बास घोड़े से नीचे गिरे और जालिमों को पता चला कि अभी अब्बास जिंदा है, अभी अब्बास जिंदा है। मक्तल कहती है कि जालिमों ने शोर मचाया कि जो भी हो आओ और अब्बास पर हमला करो। तारीख कहती है, मक्तल कहता है कि अब्बास की लाशों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अरे जिसको जो भी असला मिलता था अब्बास की लाशों को कत्ल कर दिया करता था। मक्तल कहता है कि सीधे सज्जाद एक चादर में अब्बास की लाश को जमा किया था। हुसैन तड़प तड़प कर अब्बास की लाश पे रोए और ये जुमला इरशाद फरमाया, ऐ अब्बास तेरे मरने से हुसैन की कमर टूट गई। और तीसरा लाशा वो है जहां पर हुसैन तड़प तड़प कर रोया है। और जब जवान बेटे के लाश पे तड़पा, भाई के लाश पे तड़पा, लेकिन जब हुसैन अकेला रह गया था, जब अकेला रह गया था और आवाज दे रहा था, हल मिन नासिरिन यंसुरना, आए तो कोई मेरी मदद को आए। इसी दरमियान खैमे में शोर मचा। असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया था। हुसैन खैमे के अंदर आए, आने के बाद रुबाब से कहा, ए रुबाब जरा बच्चे को लाओ, मैं इसे पानी पिला कर लाता हूँ, शायद जालिमों को तरस आ जाए और आने के बाद मासूम बच्चे को पानी पिला दे। हुसैन ने रुबाब किया, होश से अली असगर को लिया। नन्हा अली असगर है, 6 माह का अली असगर है, जिसका होठ सूख चुका था प्यास से। असगर को लेकर मैदान करबला में चलते हैं। तारीख कहती है कि हुसैन ने हर लाशे को बड़े आसानी से उठा लिया था। अकबर जैसा लाशा भी उठा लिया था, अब्बास के लाशे के करीब भी पहुंच गया था। लेकिन जब नन्हे अली असगर को लेकर मैदान करबला में पहुंचकर आवाज देते हैं, ऐ जालिमों तुम समझते हो कि हुसैन प्यासा है? नहीं, ये बच्चा भी प्यासा है। अगर तेरे सामने मैं गुनहगार हूँ, इस मासूम बच्चे में क्या बिगाड़ा है? आओ इसे पानी पिला दो। लेकिन हुसैन का कोई जवाब ना मिला। हुसैन ने बच्चे को जलती हुई रेत पर रख दिया। तुम समझते हो कि हुसैन बच्चे के बहाने पानी पी लेगा, आओ तुम ही खुद पानी पिला दो। लेकिन फिर भी पानी ना मिला। एक मतलब हुसैन ने बच्चे को आगोश उठाया, आवाज दी, मेरे लाल, जालिमों को पता नहीं है कि तू प्यासा है। अपनी सूखी जबान अपने सूखे हुए होठों पे फिरा कर दिखा दे, बस दर ठहरना था। जालिमों ने ऐसा जुल्म किया। आवाज दी, कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। उर्मिला ने वो गजब किया, तीर चला, बच्चे का गला छेदता हुआ तीर बाहर निकला। हुसैन ने असगर के गले के नीचे अपना चुल्लू लगा दिया। उसके बाद हुसैन ने असगर की लाश को लेकर खैमे की तरफ चले और चलने के बाद आवाज दी, ए रुबाब अपने बच्चे को ले जा, तेरा बच्चा पानी पी कर आ गया है। अरब का दस्तूर है कि जब कोई ऊँटनी के बच्चे को खरीदता है ना, तो ऊँटनी के बच्चे का बेचने वाला मालिक कहता है, देखो बच्चा बहुत छोटा ऊँट का है, ये अभी ये बच्चा दूध पीता है, इसे नहर ना करना, बहुत छोटा है। अरब का दस्तूर ये है कि ऊँटनी के बच्चे को बेचने से पहले वो बच्चा जो दूध पीता है मना करते खरीदने वाले को, देखो ये तो जा रहा है लेकिन इसे नहर ना करना। जैसे ही रबाब ने कहा मेरा लाल असगर कहा है, हुसैन ने अबा का दामन हटाया। रबाब ने अजीब मंजर देखा, असगर का गला और मुलाकाती रबाब के आवाज निकली, अमिस्लो का नहर, ऐ मेरे बच्चे, क्या तेरे जैसे छोटे बच्चे भी नहर किए जाते हैं? अजीब मंजर था। मक्तल कहता हुसैन असगर की लाश को पुष्ट खैमा ले गए। ले जाने के बाद दफन करना चाहते, गर्म रेत थी, असगर के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पैरों की तरफ से रेत डाल रहे थे। हुसैन तड़प तड़प कर रो रहे थे। यह हुसैन का तीसरा रोना था।
عزاداروں 3 موقع پہ حسین بہت تڑپ تڑپ کر رویا ہے. حسین چاہتے تھے میرا بچہ علی اصغر کا لاش پامال نہ ہو. حسین نے بچے کو دفن پشت خیمہ دفن کیا. دفن کرنے کے بعد خیمے میں آتے ہیں اور آنے کے بعد اب میدان کربلا میں جانا چاہتے ہیں لڑنے کے لیے. مقتل کہتا ہے جیسے حسین خیمے کے اندر داخل ہوئے اور ہر ایک بیوی سے اجازت لی اور رخصت ہو کر چلنا چاہ رہے تھے. حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے. سوار ہونے کے بعد ایک مرتبہ گھوڑے سے فرماتے ہیں اے میرے اسب باوفا مجھے معلوم ہے کہ تو بھی بہت پیاسا ہے اور تو نے بھی صبح سے لاشوں کو لے کے آ رہا ہے. یہ بس میری آخری سواری ہے. اس سواری کے بعد تیرے پشت پہ کوئی سوار نہیں ہوگا. اے میرے اسب باوفا چل میدان میں چل. لیکن حسین بار بار کہہ رہے ہیں لیکن گھوڑا قدموں کو آگے نہیں بڑھا رہا ہے. حسین نے کہا میں نے امام ہو کر تجھے حکم دیتا ہوں تو چلتا کیوں نہیں ہے. اس گھوڑے نے اپنی بے زبانی سے حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا اے میرے آقا میں کیسے چلوں. میرے قدموں سے میرے سموں سے لپٹی ہوئی سکینہ فریاد کر رہی ہے. حسین نے دیکھا عجیب منظر دیکھا. سکینہ گھوڑوں کے سموں سے لپٹی فریاد کر رہی تھی. اے میرے بابا کے اسب باوفا میں صبح سے دیکھ رہی ہوں کہ جو بھی جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا ہے. میرے بابا کو واپس نہیں لے جانا. میرے بابا کو نہیں لے جاؤ. بس یہ سننا تھا. حسین گھوڑے سے نیچے اترے. اترنے کے بعد سکینہ کو آغوش میں لیا. لینے کے بعد کہا بیٹا میں دین کی حفاظت کے لیے دین کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں جا رہا ہوں. ایک مرتبہ سکینہ نے ایک جملہ کہا بابا اتنا تو بتا دے میں تیرے سینے پہ سویا کرتی تھی. جب شب آئے گی بابا تیرا سینہ نہ ملے گا تو مجھے کیسے نیند آئے گی. ایک مرتبہ حسین نے فرمایا بیٹا سکینہ آج سے تیرے سونے کی جگہ بدل گئی ہے. اصغر میرے پاس سوئے گا تو اپنی ماں و باپ کے پاس سوئے گی. حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے میدان کربلا کی طرف چلتے جا رہے تھے اور آواز دیتے جا رہے تھے اے اشقیاء تو نے میرے علی اکبر کو قتل کر دیا ہو. اے اشقیاء تو نے میرے بھائی حسن کو میرے بھائی عباس کو قتل کر دیا. اے اشقیاء میرے دوست حبیب کو قتل کر دیا. میرے تمام اصحاب کو قتل کر دیا. حسین جنگ کرتے چلے جا رہے تھے. دشمنوں کو واصل جہنم کرتے جا رہے تھے. اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی اے نفس مطمئنہ ارجع. اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف. بس یہ آواز کا سننا تھا. حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا. ادھر نیام میں رکھنا تھا. بھاگی ہی فوج سمیٹ آئی. کوئی نیزہ مارتا تھا کوئی تلواریں چلا رہا تھا کوئی تیر چلا رہا تھا. جس کو جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ حسین کے اوپر حملہ کرتا جا رہا تھا. اچانک حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا. زمین کربلا پہ تشریف لائے. جیسے ہی لائے زہرا کی آغوش میں آ گئے. زہرا نے عجیب منظر دیکھا. زہرا کی آغوش پہ حسین کا سر تھا. شمر آگے بڑھا چاہتا تھا حسین کے گلا کو جدا کرے. زہرا نے فریاد کی اے شمر بچے کو بڑا ہی چکیاں پیس پیس کے پالا ہے تجھے ذبح نہ کر. لیکن شمر میں حیا نے حسین کا گلا جدا کیا. زمین کربلا کو زلزلہ آیا. فرات کا پانی نیزوش لا. سر حسین کو جسم سے جدا کرنے کے بعد نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا. جیسے ہی نو کے نیزہ پہ بلند ہوا سجاد نے آواز دی اے پھپھی زینب ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. خیمے کا پردہ ہٹا. بابا کا سر نو کے نیزہ پہ دیکھا. آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. السلام علیکہ یا عبداللہ.